أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا ومولى الثقلين والجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصلة الحيدرية وعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضا الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية آخر الهجاء صلى على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات على اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، سامعین حضرات، مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا و محبان عاشقان و عزاداران سید الشہداء، ماشاءاللہ مسلسل آپ کے سامنے میں فضائل آل محمد علیہ السلام پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اپنے کم علمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مومنین کرام، مسلسل ہماری گفتگو قرآن اور امام کے زیر سایہ ہو رہی ہے۔ میں نے قرآن کے سلسلے سے امامت کے اوپر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کی۔ اصل میں دنیا میں امام صرف ایک طرح کے نہیں بلکہ دو طرح کے امام ہیں، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، کچھ لوگ قیامت کے دن فرعون کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ فرعون ان کا امام ہوگا، فرعون آگے ہوگا، لوگ پیچھے ہوں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور فرعون انہیں جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی اس قرآن کی آیت سے ہمیں اتنی بات تو پتہ چلی کہ ہر امام جنت میں بھی نہیں لے جاتا بلکہ کچھ امام ایسے بھی ہیں جو جہنم میں بھی لے جاتے ہیں۔ توجہ کریے گا، کچھ امام ایسے بھی ہیں جو جہنم میں بھی لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے ہر کسی کو عقل دی ہے۔ آپ بھائی نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حاجی کہلا رہے ہو، حج کر کے حاجی کہلا رہے ہو، عبادتوں پہ عبادت کر رہے ہو، کس لیے بھائی؟
تاکہ جنت مل جائے. لیکن جب جنت لینے کی بات ہوتی ہے تو دماغ ان کا کام نہیں کرتا. جنت چاہیے تو عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو مانیے جو جنت کے مالک ہوں, ان کو نہ مانیے کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہ ہوگی. تو عقل, اپنا دماغ لگائیے, اپنی تھیوری استعمال کریے کہ ایسے کو امام کیوں مان رہے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے ہی نہیں. ایسے کو مانیے کہ جو جنت کے مالک ہوں. ایسے کو امام مانیے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں. ایسے کو امام مانیے جو ساقی کوثر ہو. ایسے کو امام مانیے جو جنت کا دربان ہو. ایسے کو امام مانیے کہ جو جنت میں جانے کے لیے, لے جانے کے لیے جنت کو اس کے پاس کنجی اور چابی ہو. ایسے کو نہ مانیے جو جہنم کے حوالے کرتے ہیں. ایسے کو نہ مانیے جو دوزخ کے حوالے کرتے ہیں. تو مومنین کرام, آج پوری دنیا میں ہم شیعان حیدر کرار کو الحمدللہ فخر ہے, اور اپنی بات پہ اور اپنے ایمان پہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے جوانان جنت کو امام مانا, ہم نے سرداران جنت کو امام مانا. اسی لیے ہماری کوئی بھی مشکل اگر پھنستی ہے تو ہم غیروں سے مدد نہیں مانگتے, بلکہ اسی سے مانگتے ہیں جو مدد کرنے کے لائق ہوتا ہے. ہم اپنی مشکل کا حل اسی سے طلب کرتے ہیں جو مشکل کشا ہوتا ہے. اسی لیے جب بھی ہم کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو اسی امام سے مانگتے ہیں جو دے سکتا ہے, اسی امام سے طلب کرتے ہیں جو عطا کر سکتا ہے. تو دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ یہ شیعہ بھی بڑی عجیب قوم ہے بھائی, ہر چیز دیکھو علی سے مانگتی ہے. رزق چاہیے تو علی کا وسیلہ, دولت چاہیے تو علی سے مانگتی ہے, شہرت چاہیے تو در علی پہ چلی جاتی ہے, عزت چاہیے تو در علی پہ چلی جاتی ہے. ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے, پلٹ کے کہنے لگے اصل میں معاملہ یہ ہے مولانا صاحب, بات یہ ہے کہ آپ علی سے مانگیے, علی سے مانگیے, علی سے مانگیے. بالکل آپ علی سے مانگیے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی سے مانگنا بدعت ہے. ہم نے کہا بدعت کیسے ہے؟ کہنے لگے اصل میں علی ہے غیر اللہ. اللہ اکبر, علی ہے غیر اللہ, اور اللہ کے غیر سے مانگنا بدعت. ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں علی ہے غیر اللہ, اسی لیے آپ جو علی سے مانگتے ہیں علی سے نہ مانگیے, علی سے مانگنا بدعت ہے. علی ہے غیر اللہ یعنی اللہ کا غیر. کیا کہا انہوں نے؟ علی ہے اللہ کا غیر. ہم نے پلٹ کے جواب دیا خاموش ہو جائیے, ہم نے کبھی بھی علی کو غیر اللہ سمجھا ہی نہیں. اسی لیے کیونکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے علی بالکل بے عین نہیں, صفات پروردگار ہے. علی عین اللہ ہے, علی نفس اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی جنب اللہ ہے. یعنی علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ, علی کا چہرہ علی اللہ کا چہرہ, علی کا کان اللہ کا کان, علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ, علی کا پہلو اللہ کا پہلو. یعنی پتہ یہ چلا علی ہر اعتبار سے اللہ کا صفات ہے. تو لہذا ان کو جواب دیجئے گا ہم کسی غیر سے نہیں مانگتے, بلکہ جو مظہر صفات خدا ہے اسی سے مانگتے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے غیر سے مانگتے ہیں؟ علی اللہ کا غیر ہے ہی نہیں. ہم تو علی کو سمجھتے ہیں بالکل مظہر صفات خدا, یعنی جو صفات خدا کے اندر ہے وہی صفات علی ابن ابی طالب کے اندر موجود ہے. اسی لیے مولا نے ہم سے وعدہ کیا, میرے شیعو, میرے چاہنے والوں, اب جب تم نے ہمیں اپنا امام مان لیا ہے, اب جب تم نے ہمیں اپنا لیڈر مان لیا ہے, اب جب تم نے ہمیں اپنا رہبر مان لیا ہے, تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. کہیں بھی رہو گے, انگلیشور میں رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا, انگلیشور کے باہر رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا, یو پی میں رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا, بہار میں رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا, کلکتہ میں رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا, ہندوستان میں کسی بھی کونے میں رہو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا, ہندوستان کے باہر پاکستان میں رہو گے پھر بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا, اور دنیا کو چھوڑو تم زمین میں قبر کے اندر بھی چلے جاؤ گے تب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تم حالت اعتذار میں تمہاری روح نکلنے کا عالم ہوگا, جاکنی کا عالم ہوگا, میں تمہارا امام ہوں, تم نے مجھ سے محبت کی ہے, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. حشر میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا, محشر میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا, پورے صراط میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا, دنیا میں بھی ساتھ میں رہوں گا, آخرت میں بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا.
دنیا سے ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں لوگوں، ہم نے ایسا کو امام مانا ہے جو قبر کی بند کوٹری میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، اور تم نے جسے امام مانا ہے اگر ہمت ہے تو تم بھی اپنے امام کو بلا کے دیکھو۔ ارے تمہارا امام قبر میں آ ہی نہیں سکتا تمہارے بلانے کے باوجود، اس لیے کیونکہ جب زندہ نبی بلاتے رہے تب نہ آئے تو تمہارے بلانے پہ کیا آئیں گے؟ جب زندہ نبی تمہارے والوں کو بلاتے رہے تب نہ آئے تو تم تو مردہ اور تم بلاؤ گے تو کیا آئیں گے؟ ایسے کوئی امام مانیے، اسی لیے میں کہتا ہوں ایسے کوئی امام مانیے جو قبر کے اوپر بھی ساتھ ہو اور قبر کے نیچے بھی آپ کے ساتھ ہو، ایسے کوئی امام مانیے جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہو آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہو۔ تو ہم نے ایسے کوئی امام مانا ہے، ایسے کوئی امام، ایسے کو پیشوا، ایسے کو اپنا لیڈر طلب کیا ہے، مشخص کیا ہے۔ مومنین کرام، مسلسل آپ امام کے سلسلے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ امامت چلی کہاں سے؟ امامت سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم کو دی، اور وہ امامت جو تھی وہ لوگوں کی امامت تھی، کلی امامت نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی امامت کا آغاز علی ابن ابی طالب سے ہوا تو یہاں پہ پھر لوگوں کے صرف علی کے ہاتھ میں امامت نہیں تھی، بلکہ دنیا میں جو کچھ تھا، میں لفظ کو اور بڑھاؤں، بلکہ عالمین میں جو کچھ تھا، جس کا اللہ خالق ہے اس کا علی امام ہے۔ علی امام ہے بھائی، ہر شے کے علی امام ہے۔ امامت کہاں سے چلی؟ مولا علی سے چلی۔ مولا علی کے بعد کون امام ہوا؟ مولا علی کے بعد کون امام ہوا؟ امام حسن علیہ السلام۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام کے بعد کون امام بنا؟ امام حسین علیہ السلام۔ یعنی علی کی نسل سے دو امام نکلی۔ پہلے امام علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کے بعد کون امام بنا؟ علی کے بیٹے امام حسن، اور پھر تیسرے امام کون بنے؟ علی ہی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بتائیے جو امامت چلی ہے، جو امامت حسنین علیہ السلام کو ملی ہے، کیا امامت علی کا ورثہ ہے؟ علی کا ورثہ ہے؟ کس کا ورثہ ہے؟ کہا نہیں، علی کا ورثہ امامت نہیں ہے جو حسنین کو ملی ہے۔ کس کا ورثہ ہے بھائی؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا ورثہ امامت نہیں ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اگر علی کا ورثہ امامت ہوتی تو علی کے ایک نہیں 18 بیٹے تھے، 18 بیٹے کو امامت ملنی چاہیے۔ ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر ورثہ بٹتا ہے بیٹوں میں باپ کا تو سب کو برابر ملتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بڑے بیٹے کو زیادہ مل جائے چھوٹے بیٹے کو نہ ملے، یا بڑے بیٹے کو کچھ مل جائے چھوٹے بیٹے کو کچھ نہ ملے، بلکہ بٹتی ہے جب کوئی چیز تو سب کو برابر ملتی ہے۔ امامت بھی اگر علی کا ورثہ ہوتی تو جب بٹ رہی تھی تو علی کے 18 بیٹے تھے، 18 بیٹے کو امامت ملنی چاہیے، لیکن صرف اور صرف امام حسنین کو امامت کا ملنا بتا رہا ہے کہ علی کی وراثت نہیں ہے امامت، بلکہ سیدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے امامت۔ اللہ اکبر، سیدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، سیدہ کی تربیت، سیدہ کی آغوش کا نتیجہ ہے امامت۔ اس لیے کہ سیدہ نے 2 بیٹوں کو پالا، اللہ اکبر، دونوں بیٹے امام، حسن کو پالا، حسن بھی امام، حسین کو پالا، یعنی پتہ یہ چلا علی کے ورثے کی وجہ سے امام نہیں بنے امام حسنین کریمین، بلکہ فاطمہ کی تربیت کی وجہ سے امام بنے حسنین کریمین۔ اگر علی کی وراثت ہوتی تو علی کے سارے بیٹوں کا امام ہونا چاہیے تھا۔ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، تو یعنی پتہ یہ چلا کہ امامت جو ہے علی کی ورثہ نہیں ہے بلکہ سیدہ کے شیر کا نتیجہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں پلنے والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پلنے کا ایک مقدمہ میں پیش کر رہا ہوں، میں کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ امامت جو ہے علی کا ورثہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی تربیت کا اثر ہے۔ پھر سے سنیے، امامت جو حسنین کو ملی ہے علی کی ورثے کی وجہ سے نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کی تربیت کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ایک اور سوال ہو سکتا ہے، مولانا اچھا
فاطمہ کی آغوش کا انعام حسنین کو امامت کی صورت میں اللہ نے عطا کیا. تو جناب فاطمہ نے صرف 2 بیٹے تو نہیں پالے ہیں بلکہ اپنی آغوش میں 2 بیٹیاں بھی پالی ہیں. ہائے 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 2 بیٹیاں بھی پالی ہے. اللہ نے انہیں کیا انعام دیا؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ تربیت جناب فاطمہ زہرا کا انعام حسنین کریمین کو امامت اللہ نے عطا کی. تو صرف فاطمہ نے بیٹوں کو نہیں پالا ہے، 2 بیٹیوں کو بھی تربیت دی ہے، 2 بیٹیوں کو بھی اپنی آغوش میں پالا ہے. تو اللہ نے انہیں کیا دیا؟ تو پہلی بات کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو امامت تو اللہ عطا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کیونکہ امام اسے کہتے ہیں جو عوام کے درمیان جاتا ہے اور امام کے درمیان جا کے مسائل کا حل بتاتا ہے. یہ جناب زینب جو ہیں مستور ہیں، خاتون ہیں، پردہ دار ہیں، لہٰذا یہ امام نہیں بن سکتی تھی. لیکن سوال یہ ہوتا اگر امام نہیں بن سکتی تھی تو امامت کے ذریعے امامت کے جیسی کوئی نہ کوئی ایسا انعام اللہ کو دینا چاہیے جو امامت کا بدل ہو. کا تاریخ اٹھائیے، اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. اگر سیدہ کی آغوش میں 2 بیٹوں کو پلنے کا انعام اللہ نے امامت کی صورت میں دیا ہے تو زینب کو کیا دیا اللہ نے انعام میں؟ کہا زینب کو انعام یہ دیا کہ پوری دنیا جا کے دیکھ لے، تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر لیجئے، تاریخ اسلام کھنگال لیجئے، آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ دنیا والوں نے امامت سے مشورہ لیا ہے. امامت نتیجہ انعام کیا دیا اللہ نے زینب کو؟ کہ دنیا میں ہر جگہ آپ چلے جائیے، ہر موڑ پہ، ہر چوراہے پہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ امامت نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے. لیکن بات جب زینب کی آئی تو زینب کو امامت میں مشورہ نہیں دیا بلکہ امامت نے زینب سے مشورہ. امامت نے زینب سے مشورہ لیا ہے. زینب سے مشورہ لے کے یہ بتا دیا کہ اگر سیدہ کی آغوش میں پلنے والے 2 بچے امام ہو سکتے ہیں تو سیدہ کی آغوش میں پلنے والی یہ بچی امام کی مشیر ہو سکتی ہے. جناب زینب سے مشورہ لیا گیا. کربلا میں معلوم ہے نا سید سجاد جیسا امام کس سے مشورہ لے رہا ہے؟ جناب زینب سے. بات یہاں تک سن لی، سنیے بڑی آہستہ آہستہ پڑھا ہوں. جناب زینب سے مشورہ لیا ہے امام سید سجاد نے. دیکھیے دنیا میں با فضیلت خاتون بہت ملیں گی آپ کو. حضرت حوا با فضیلت، با عظمت خاتون. حضرت سارہ با عظمت خاتون. حضرت ہاجرہ با عظمت خاتون. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. ایک اور درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو دنیا میں آپ کو بے شمار با عظمت خاتون ملیں گی. حضرت حوا با عظمت، حضرت سارہ با عظمت خاتون، حضرت ہاجرہ با عظمت خاتون، حضرت مریم با عظمت خاتون. لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھا، ہم نے اسلام میں دیکھا کہ خاتون چاہے کتنی با عظمت ہو لیکن کبھی بھی وہ مردوں کے مقابل میں نہیں آ سکتی. ایک نتیجہ دے رہا ہوں، خاتون تاریخ میں اسلام میں آپ کو بہت ہی باعظمت خاتون ملیں گی، با مرتبہ با مقام خاتون نظر آئیں گی. حضرت حوا باعظمت ہے، حضرت ہاجرہ باعظمت ہے، حضرت سارہ باعظمت ہے، حضرت مریم باعظمت ہے. لیکن باعظمت ہونے کے باوجود کبھی بھی یہ مردوں کے مقابل میں کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ ہم نے کہا سنیے، حضرت حوا لاکھ باعظمت ہو لیکن کبھی بھی آدم کے برابر نہیں آ سکتی. حضرت حوا لاکھ باعظمت ہو لیکن کبھی بھی حضرت آدم کے مد مقابل حضرت آدم کے برابر نہیں آ سکتی. حضرت ہارا، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ لاکھ باعظمت خاتون ہو لیکن کبھی بھی حضرت ابراہیم کے برابر نہیں آ سکتی. غور سے سنیے گا، کبھی بھی حضرت ابراہیم کے برابر نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے حضرت مریم جیسی بیوی لاکھ باعظمت ہو، اللہ اکبر، لیکن کبھی بھی حضرت عیسیٰ کے برابر
حضرت عیسیٰ کے برابر، حضرت جملہ میں دے رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں فقط و فقط مثال ہی دو ہے، یا تو زہرا علی کے برابر ہے یا تو زینب حسین۔ اسی لیے تو زینب کا لقب ہے شریکت الحسین، حسین کی مشیر کا، حسین کی شریک، حسین کے ساتھ رہنے والی، حسین کے برابر، یعنی یا تو زہرا علی کے برابر نظر آئیں گی یا تو زینب حسین کے برابر۔ دنیا میں کوئی خاتون نظر نہیں آئی، قسم خدا کی، کوئی خاتون اگر ہو تو مجھے دکھائیے، صرف ان دو خاتون تو ہی مثال ہے بس دنیا میں، یا تو زہرا علی کے یا تو زینب حسین کے برابر۔ یہ عظمت، یہ مقام حضرت جناب زینب اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ میں نے ایک ایران کے بہت بڑے مجتہد آیت اللہ گزرے ہیں، حضرت محمد علی اصفہانی، آیت اللہ محمد علی اصفہانی، انہوں نے پتہ ہے کیا لکھا جناب زینب کے سلسلے سے؟ انہوں نے لکھا، دیکھیے جب کوئی پیج آپ کاپی لیں گے تو کاپی میں جب آپ کسی سادے پیج پہ کچھ لکھ دیجئے تو وہ آپ کی جو انک ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، اس پہ چھپ جاتی ہے، اور ایک پہ سادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ سیاہی والا بھی رہے آپ کے ذہن میں، سادہ والا بھی رہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ کہا سنو دنیا والو، عظمت زینب سمجھو، عظمت زینب کو سمجھو۔ کیا عظمت زینب یہ ہے، توجہ کریے گا، عظمت مقام حضرت زینب یہ ہے کہ جس صفحے پر حضرت زینب کا نام لکھ دیا جائے، اللہ اکبر، سنیے گا جملہ جناب زینب کا، جناب زینب کی فضیلت کو سنیے گا۔ انہوں نے کہا، آیت اللہ کہتے ہیں کہ جس صفحے پر حضرت زینب کا نام لکھ دیا جائے، اس صفحے کی سیاہی جنت میں جو حور ہے نا، ان کے رخساروں کو نور عطا کرتی ہے۔ زینب کا نام جس صفحے پہ لکھ دیا جائے، اس صفحے کی سیاہی، رعایت کو سمجھیے، اس صفحے کی سیاہی جنت میں جو حوریں ہیں ان کے رخسار کو نور عطا کرتی ہے۔ اب وہ دوسرا جملہ لکھتے ہیں، سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جس صفحے پہ زینب لکھ دیا جائے، اس صفحے کی سفیدی، اس صفحے کی سفیدی حجر اسود جیسے پتھر کو نور عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے عظمت جناب زینب، یہ مقام جناب زینب۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سنی ہوگی۔ ایک مجتہد گزرے ہیں مامقانی، مجتہد ہیں مامقانی، وہ علم رجال کے، یعنی علم رجال اسے کہتے ہیں جس میں راوی اور محدث جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کھوج بین کی جاتی ہے کہ کون ثقہ ہے، کون ثقہ نہیں ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور ایک کتاب میں لکھنے کے بعد آپ نے ایک سورہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سنیے عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہ، جو امامت کی مشورہ دیتی ہیں، جو امامت کی شریک ہیں۔ انہوں نے لکھا، پہلے سورہ لکھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، پڑھیے وما ادراک قدر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، وما ادراک ما لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر قرآن نے لہجہ بدل کے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہی تو ہے ترجمہ، یہی تو ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ مامقانی صاحب لکھتے ہیں کہ زینب، اللہ اکبر، زینب، وہ اپنی کتاب میں لکھ کے کہتے ہیں زینب وما ادراک ما زینب، دنیا والوں تم کیا جانو کہ عظمت زینب کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ عظمت اور مقام زینب سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا مقدمہ میں پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ نتیجہ بڑا خوبصورت نکلے گا۔ تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے، تم کیا جانو زینب کیا ہے۔
یہ لکھتے ہیں. دیکھیں دنیا میں بڑی بحث ہوتی ہے, علماء کرام آپس میں بہت گفتگو کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے زینب معصومہ تھی, کوئی کہتا ہے نہیں تھی, کوئی کہتا تھی, کوئی کہتا ہے نہیں تھی, کوئی کہتا ہے تھی, کوئی کہتا ہے نہیں تھی. علامہ مقانی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا والوں بڑے بڑے صاحبان عرفان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ بحث کر سکے کہ زینب معصومہ تھی. کسی کے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ وہ بحث کر سکے کہ زینب معصومہ تھی یا غیر معصومہ تھی. اب اس کی دلیل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا, سنیے. جناب زینب کو کوئی غیر معصومہ کہہ ہی نہیں سکتا. وہ لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, اللہم صلی علی محمد وعلی, اب یہاں سے سنیے گا, میں مقدمہ ختم ہو گیا میرا, اب یہاں سے سنیے. وہ لکھتے ہیں امام قانی صاحب کہ زینب معصومہ تھی یا غیر معصومہ تھی, اس کے بارے میں دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول کی وفات کے 1 سال کے بعد رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب ایک دن حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے, علی ہم نے سنا ہے کہ رسول اس دنیا سے جب گئے ہیں تو بہت ساری وراثتیں چھوڑ کے گئے ہیں. میں ان کا چچا ہوں, میرا بھی حق بنتا ہے, مجھے بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دو, کچھ وراثت میں سے, اس وراثت میں سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ عطا کرو. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے. ان کے بھی چچا لگتے تھے, مولا کے بھی چچا لگتے تھے. مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے چچا آپ بیٹھیے, میں ابھی لاتا ہوں. مولا علی اندر سے امامہ رسول کا لے آئے, رسول کی قبا لے آئے, رسول کی انگوٹھی لے آئے, رسول کی ردا لائے. لانے کے بعد قبا عباس ابن عبد المطلب کو دے دی, ردا عباس ابن عبد المطلب کو پہنا دی, انگوٹھی عباس ابن عبد المطلب کو پہنا دی, اور امامہ عباس ابن عبد المطلب کو پہنا دیا. پہنانے کے بعد کیا کہا, چچا بسم اللہ آپ جائیے. کیا واقعہ لکھا؟ واقعہ لکھا یہ ہے کہ اب انہوں نے امامہ تو پہن لیا, رسول کے ردا اور قبا تو ڈال لی, رسول کی انگوٹھی تو پہن لی, لیکن واقعہ لکھا ہوا یہ ہے کہ اب عباس ابن عبد المطلب اٹھنا تو چاہتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, لیکن ہمت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھ سکے. کہا علی جلدی میرے سر سے امامہ اتارو, اس لیے کیونکہ جب سے امامہ رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا بوجھ تو نے میرے سر پہ رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے علی میں اٹھوں گا بعد میں, لیکن جب سے تو نے امامہ رکھا ہے, رسول کا امامہ میرے سر پہ آیا ہے, میرے پیر بڑے بھاری ہو گئے, میرے پیر وزنی ہو گئے, میرے پیر کتنے کلو کے ہو گئے نہیں معلوم. اے رسول کا جلدی سے امامہ ہٹاؤ, اس لیے کیونکہ جب سے تو نے امامہ رکھا ہے علی تب سے میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا ہے. اٹھ نہیں سکے رسول کا امامہ پہننے کے بعد, چل نہ سکے رسول کی قبا اور ردا لگانے کے بعد, چل پھر نہ سکے رسول کی انگوٹھی پہننے کے بعد, معصوم کی انگوٹھی پہننے کے بعد. لیجئے مولا علی نے کیا کہا, واقعہ یہ لکھا ہے کہ مولا علی نے پھر سے ان سے ردا لی, ان سے قبا لی, ان سے امامہ لیا, ان سے انگوٹھی لی, ردا خود پہنی, قبا خود پہنی, امامہ خود پہنا, انگوٹھی خود پہنا, اور پہننے کے بعد ٹہلنے لگے. اللہ اکبر. پہننے کے بعد مولا علی ٹہل کے دکھاتے ہیں, چل کے دکھاتے ہیں, پھر کے دکھاتے ہیں, چل کے دکھاتے ہیں, پھر کے دکھاتے ہیں, چل کے توجہ کریے, چل کے دکھاتے ہیں, پھر کے دکھاتے ہیں, اور چلتے چلتے علی آواز دیتے ہیں, آئینہ آئینہ یا بنی الحسن, اے میرے بیٹے حسن ذرا قریب تو آنا, اے میرے بیٹے حسن. لیجئے امام حسن قریب آئے. اب کیا کیا, علی نے پہلے ردا اتاری, حسن کو دی, قبا اتاری, حسن کو دی, امامہ اتارا, حسن کو لگایا, انگوٹھی اتاری, حسن کو پہنائی. امام حسن کی کتنی عمر ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس وقت جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے, نہیں ہم نے تاریخ میں پڑھا, 9 سال کی عمر تھی امام حسن کی, اور مولا علی کی کتنی عمر تھی, 34 سال. جس وقت کا یہ واقعہ ہے مولا علی کی عمر ہے 34 سال, امام حسن کی عمر ہے 9 سال.
اللہ اکبر. اب پتہ نہیں آپ فضائل علی کیسے سمجھیں گے. خدا کی قسم مولا علی کی عمر ہے 34 سال, امام حسن کی عمر ہے 9 سال. ابھی کوئی 34 سال کا جوان ہو اور اس کا کپڑا اتار کے کسی 9 سال کے بچے کو پہنایا جائے, آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ جو لباس علی کے اوپر فٹ تھا وہ لباس جب حسن نے پہنا وہ بھی بالکل فٹ تھا. کہیں سے نہ بڑا, کہیں سے نہ چھوٹا, کہیں سے نہ اوپر, کہیں سے نہ نیچے. جو علی کے جسم کو آتا تھا وہی حسن کے جسم پہ جچ گیا. امام علی نے کہا بیٹا ذرا میرے چچا عباس ابن مطلب کو تم بھی چل کے دکھاؤ. یہ اٹھ نہیں پا رہے تھے. امام حسن 9 سال کے ہیں. لباس رسول زیب تن کرنے کے بعد امام حسن بھی چلنے لگے, ٹہلنے لگے, پھرنے لگے. ابھی امام حسن ٹہل ہی پھر رہے تھے کہ پھر دوبارہ امام علی نے آواز دی, آئینا آئینا یا بنی الحسین, اے میرے بیٹے حسین ذرا قریب تو آنا. لیجئے ہوا کیا واقعہ آپ سمجھ گئے. لباس حسن جو ابھی علی نے پہنا تھا پھر حسن نے پہنا, اب وہی لباس مولا حسین نے پہنا. مولا حسین کی کیا عمر بھائی؟ 4 سال. کتنی؟ 4 یا 5 سال ایسے بتائی جاتی جس وقت کا واقعہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو لباس رسول کا اللہ, وہی لباس علی کا. جو لباس علی کے تن پہ آئے وہی لباس حسن کے تن پہ جچے, وہی لباس حسین کے تن پہ جچے. اب علامہ مامقانی یہ واقعہ لکھنے کے بعد نتیجہ لکھتے ہیں, دنیا والوں تم نے غور کیا, تم نے سوچا, تم نے سمجھا, تم نے فکر لگائی. جملہ دے رہا ہوں, جناب زینب کی فضیلت جیسے آپ چاہیں ویسے سماعت کریے گا. آیت اللہ مامقانی, علامہ مامقانی کہتے ہیں کہ جو رسول کا لباس علی کو آیا وہی لباس حسن کو آیا, وہی لباس حسین کو آیا, اور ادھر عباس ابن مطلب کو امامہ لگا تھا. اللہ اکبر. لیکن وزن امامہ معصوم کو سنبھال نہ سکے. یعنی پتہ یہ چلا معصوم کا لباس, اللہ اکبر, صرف معصوم ہی پہن سکتا ہے. معصوم کے امامے کا وزن صرف معصوم ہی اٹھا سکتا ہے. اگر غیر معصوم عباس ابن عبد المطلب کو اگر امامہ دے دیا جائے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتے. مامقانی کہتے ہیں لیکن آؤ کربلا میں دکھاؤ, جب یہ عبداللہ ابن عباس سے امامے کا وزن نہ اٹھ سکا, لیکن زینب نے شام غریبہ نے پورے وزن کو امامت کے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے بتایا, لوگوں سے امامے کا وزن نہیں اٹھتا, زینب پورے امام کو اٹھا لیتی ہے. لوگوں سے امامے کا وزن, معصوم کے امامے کا وزن نہیں اٹھتا, لیکن زینب نے پورے قد کے ساتھ معصوم کو اٹھا لیا. یہ ہلکی بات ہے, پورے قد کے ساتھ. لیجئے کیا ہوا, جناب زینب نے شام غریبہ میں جب آگ لگی تو جناب سید سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھا کے بتایا کہ امامت کا اگر بوجھ کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ شریکت الحسین ہے, وہ عباس کی بہن ہے, وہ علی کی بیٹی ہے, وہ فاطمہ کی بیٹی ہے, اور کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ رسول یا معصوم کے لباس کا وزن اٹھا سکے. چے جائی کے امامت کا بات, امامت سپرد کی ہے مولا حسین نے جناب زینب کے حوالے. زینب جب جانے لگے, معلوم ہے آپ کو, جب جانے لگے تو امام حسین نے کیا کہا, زینب آج سے امامت تب تمہارے سپرد ہے, سید سجاد کی حفاظت تم کرو گے. مومنین کرام, عظمت زینب, مقام زینب. 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے نکلا تھا, اور 12 محرم کی رات کو یہ قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا نا, سنیے گا اب یہاں سے تھوڑی دیر میں اور جناب زینب کے مقام پڑھوں گا. جب یہ قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں کوفے کے اندر پہنچا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی, وہاں تالیاں بجائی جا رہی تھی. کیوں؟ حسین قتل ہو گئے,
وہاں رقص کیا جا رہا تھا. کیوں؟ حسین مارے گئے. اب تاریخ نے لکھا ہے, یہاں سے 2-3 جملے جناب زینب کے سنیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جہاں جس دربار میں شور ہی شور تھا, ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا, جہاں تاشے کی آواز, جہاں ڈھول کی آواز, جہاں تالیوں کی آواز, جہاں ناچنے گانے کی آواز تھی, جہاں تالیاں بجانے کی آواز تھی, ایسے عالم میں جناب زینب جب دربار میں پہنچی ہے نا, تو جناب زینب نے آہستہ سے کہا اسکت, اسکت. تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی زینب نے کہا خاموش ہو جاؤ, پورے دربار کی آواز یعنی گانے کی آواز بند ہو گئی, ناچنے کی آواز بند ہو گئی, تالیاں بجانے کی آواز بند ہو گئی, رقص کرنے کی آواز بند ہو گئی. تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ جس کی سانسیں جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی. اللہ, جس کی سانسیں جہاں پہ تھی, زینب کے صرف ایک مرتبہ اس کو کہنے کی وجہ سے جن کی سانسیں جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی. میں یہاں پہ رک کے جناب زینب کی بارگاہ میں ایک فضائل ضرور پڑھنا چاہوں گا. بی بی زینب, آپ نے صرف ایک مرتبہ کہا اسکت, اور اسکت کہہ کے بتایا کہ دنیا والوں, او یزیدیوں, او ظالموں, او جابروں, یزید ولو تمہارے جسموں کا مالک ہوگا لیکن سانسوں پہ جس کی حکومت ہے اسے زینب کہتے ہیں. سانسوں پہ جس کی حکومت ہو اسے زینب کہتے. لیجئے, صرف اور صرف ایک مرتبہ کیا کہا تھا؟ اسکت, خاموش ہو جا. پورے دربار کی سانسیں تھم گئی اپنی اپنی جگہ, پورا دربار خاموش ہو گیا. مولا علی کے چاہنے والے مولا علی کی حکومت میں, جن کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف, جب مولا آخری وقت میں ان سے ملے نا, تو مولا نے ان سے چاہنے والے سے, اپنے اصحاب سے کہا تھا, عبداللہ اب آج کے بعد علی سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ تم علی کی آواز روز محشر سنو گے, قیامت میں سنو گے. یہ سن لیا؟ اب سنیے. جناب زینب نے دربار میں کیا کہا؟ اسکت, خاموش ہو جاؤ. سارا دربار خاموش ہو گیا, سارے درباری خاموش ہو گئے, سارے درباریوں کی سانس رک گئی. اب جناب زینب نے اپنے بابا علی کے لہجے میں بولنا شروع کیا. اللہ اکبر, علی کے لہجے میں بولنا شروع کیا. ادھر علی کے لہجے میں بولنا شروع ہی کیا تھا, ادھر عبداللہ ابن عفیف نے اپنے بیٹے کو بلایا, بلا کے کہنے لگے, فرزند کیا قیامت آ گئی؟ ارے یہ علی کی آواز کہاں سے آنے لگی؟ اللہ اکبر, کیا قیامت آ گئی؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا قیامت تو نہیں آئی. کہا نہیں, قیامت تو آ گئی اس لیے کیونکہ علی نے کہا تھا کہ میری آواز قیامت میں سنو گے. یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹے نے کہا بابا اصل میں بات یہ ہے کہ دربار میں آج کچھ قیدی لائے گئے ہیں, ان قیدیوں میں ایک مستور ایک خاتون ہے جو علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے. خدا کی قسم یہاں رک کے میں ایک اور جملہ آپ کے ہدیہ سماعت کرنا چاہوں گا. جو علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے, علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ 2 ہی لوگوں نے علی کی آواز کا پردہ کیا. اللہ اکبر, یا تو ابن زیاد ملعون کے دربار میں علی کی آواز کا پردہ زینب نے کیا, یا تو عرش اعظم پہ علی کا آواز کا پردہ اللہ نے کیا. اللہ نے کیا بول نہیں ہے جناب زینب. 2-4 جملے سن لیجئے کیا بولا جناب زینب نے. جناب زینب نے خطبہ ارشاد کیا اپنا, زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس تھوڑے سے وقت میں بات تمام کیے دیتا ہوں. جناب زینب نے علی کے لہجے میں گفتگو کرنا شروع کی. الحمدللہ, یا پہلے مخاطب کیا, یا ایھا الناس, اے لوگو, اللہ کا شکر ہے اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے. جناب زینب ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچنے کے بعد خطاب کر رہی ہے. کتاب کا نام بتا کرو, مناقب سادات کرام میں یہ واقعہ پورا یہ جناب زینب کا خطبہ موجود ہے. جناب زینب ابن زیاد ملعون کے دربار میں خطبہ دینا شروع کیا, آواز دی, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے علم کو ہم تک پہنچایا. پھر جناب زینب نے دوسرا جملہ کہا, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی وحی کا مرکز ہمارے گھر کو قرار دیا. اللہ اکبر, ایک ایک لفظ کی اگر تشریح کی جائے تو نہ جانے کتنا وقت درکار ہے. کیا کہا؟ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی وحی کا مرکز
हमारे घर को। अब सुनेंगे जनाब ज़ैनब का जुमला। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बोलिए और सुभान अल्लाह कहिए, दाद दीजिए। जनाब ज़ैनब की फजीलत आपको अगर पसंद आए तो बोलिएगा, मुस्कुराइएगा, वगरना आप जाने जिक्र जनाब ज़ैनब जाने। जनाब ज़ैनब पहले अल्लाह की तारीफ करती हैं और अल्लाह की तारीफ करने के बाद लहजा बदला, और लहजा बदलने के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, या अहलल कूफते वल मकरे वल गद्र, ऐ मक्कार और गद्दार शहरों के लोगों, ऐ गद्दार मुल्कों के लोगों, ऐ गद्दार शहरों के बाशिंदों, ऐ हीले और हरबे में अटे और जमे रहने वालों, तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई हुसैन कौन था? तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई हुसैन कौन था? इतना कहने के बाद जनाब ज़ैनब ने फिर से लहजा बदला, और लहजा बदलने के बाद इब्ने ज़ियाद मलऊन से मुखातब होकर कहा, अतत्तखिज़ून ईदन, तुम क्या समझते हो मेरे भाई को कत्ल करके कि तुम्हारी जीत हो गई? अतत्तखिज़ून ईदन, तुम ईद मना रहे हो। अतफरहू अतफरहू अतफरहू, और तुम अतफरहू अला क़त्लिल अख़ी हुसैन, और तुम मेरे भाई को कत्ल करके क्या समझते हो? खुशी मना रहे हो। तुम्हें मालूम है कि ये ईद कौन मनाता है? अल्लाह अकबर, ये ईद कौन मनाता है? ये खुशी कौन मनाता है? जनाब ज़ैनब कहती है, यफरहू औलादिल बुगाद अला क़त्लिल औलाद। जनाब ज़ैनब कहती है, ओ इब्ने ज़ियाद सुन, तू ईद मना रहा है, तू मेरे भाई को कत्ल करके खुशी मना रहा है। सुन, नबियों की औलादों को कत्ल करके हरामजादे ऐसे ही खुशियां मनाया करते हैं। नबियों और औलिया की औलादों को कत्ल करके मक्कार की औलादें जो हैं, हरामजादों की जो औलादें हैं, ऐसे ही खुशियां मनाती हैं। फिर जनाब ज़ैनब ने, सुनिए 2-4 जुमले और मजलिस तमाम कर दूंगा। जनाब ज़ैनब ने फिर इब्ने ज़ियाद मलऊन को मुखातब करके कहा, इब्ने ज़ियाद, तू क्या समझता है? ओ शिम्र, तू क्या समझता है? ओ उम्र साद, तू क्या समझता है कि जो करबला में 9 मुहर्रम को मेरे भाई हुसैन ने अब्बास को भेज के जो मोहलत मांगी थी, वो अपने लिए मांगी थी? हाय हाय हाय, वो मोहलत अपने लिए नहीं मांगी थी, बल्कि तेरे लिए मांगी थी। हाय हाय, अपने लिए मोहलत नहीं मांगी थी, बल्कि तेरे लिए मोहलत मांगी थी। तुम लोगों के लिए मोहलत मांगी थी इसलिए क्योंकि अगर हुसैन मोहलत न मांगते तो हुर जैसा सिपाही हुसैन की तरफ न आता। फिर जनाबे ज़ैनब ने लहजा बदला। अब सुनिए 2-4 जुमले और बात में तमाम किए जाता हूं। जनाबे ज़ैनब ने लहजा बदल के कहा, इब्ने ज़ियाद, लौ शाखी, तुझे मालूम है अगर मेरा भाई हुसैन चाहता, तवज्जो करिएगा, एक एक जुमले पर आप यहां से मेरे साथ हो जाइएगा। जनाबे ज़ैनब कहती है, लौ शाखी, ओ इब्ने ज़ियाद मलऊन, तू मेरे भाई के कत्ल पे खुश है, तालियां बजा रहा है, ईद मना रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तुझे मालूम है, लौ शाखी, अगर मेरा भाई हुसैन चाहता तो ये जो तेरे ऊंट है ना, इन्हें हाथी बनाकर तुझे ही कुचलवा देता, इन्हें हाथी बना देता और वो तुझे ही कुचल देते। ओ इब्ने ज़ियाद मलऊन, तुझे अपने घोड़े पे रश्क है। मेरा भाई अगर हुसैन चाह जाता तो तेरे घोड़ों को इशारा करता, ये घोड़े शेर बन के तुझे ही निकल जाते। अल्लाहु अकबर, ये घोड़े जो हैं शेर बन के तुझे ही निकल जाते, तुझे ही चीर फाड़ देते। फिर जनाबे ज़ैनब ने कहा, ओ इब्ने ज़ियाद मक्कार मलऊन, ओ इब्ने ज़ियाद, अगर मेरा भाई चाहता तो ये जो तेरी तलवारें हैं ना, अगर इसे इशारा कर देता तो ये बिच्छू बन के तुझे ही डंक मारते। अल्लाह अकबर, एक एक लफ्ज कीमती है, एक एक लफ्ज की तशरीह होना चाहिए, लेकिन वक्त दरकार नहीं है तो मैं बैठ के यहाँ पे आपके सामने तशरीह करूं। फिर क्या कहा जनाबे ज़ैनब ने, ओ इब्ने ज़ियाद, तुझे घमंड है अपने लश्कर पे, तुझे तकब्बुर है अपने लोगों पे, तुझे घमंड है अपने सिपाहियों पे। अगर मेरा भाई चाहता, लौ शाखी, अगर मेरा भाई हुसैन चाह जाता तो ये जो तेरे लश्कर के नेज़े हैं ना, अगर इसे हुक्म देता तो ये अजदहा बन के तेरे ही सिपाहियों को निकल जाते, अजदहा बन के तेरे ही सिपाहियों को
نگل جاتے. آخری جملہ جناب زینب کا استقبال کریے, جیسے سنیے میں ویسے ہی تیار ہوں. سنیے جناب زینب نے پہلا جملہ کیا کہا, اگر میرا بھائی حسین چاہتا تو تیرے اونٹ کو حکم دیتا یہ ہاتھی بن کے تیرے لشکر کو کچل دیتے. اگر میرا بھائی حسین چاہتا تو یہ جو تیرے لشکر کے گھوڑے ہیں نا یہ شیر بن جاتے اور تجھے ہی تیرے لشکر کو چیر پھاڑ دیتے. اگر میرا بھائی حسین چاہتا, اگر حکم دیتا, یہ جو تیرے لشکر کی تلواریں ہیں نا تو یہ بچھو بن کے تجھے ہی تیرے لشکر کو ڈنک مارتے. اگر میرا بھائی حسین چاہتا تو تیرے لشکر کے نیزوں کو حکم دیتا تو یہ نیزے سارے نیزے اژدہے بن جاتے, سانپ بن جاتے اور تیرے ہی لشکر کو نگل جاتے. زینب نے تاریخی جملہ, ایک آخری جملہ جناب زینب کا پہنچا کے میں مجلس کو تمام کر دیتا ہوں. جناب زینب ابن زیاد ملعون کو آخری میں مخاطب کر کے کہتی, او ابن زیاد ملعون تو ساری باتوں کو چھوڑ, اگر میرا بھائی حسین چاہتا تو یہ جو تو نے لباس پہنا ہے نا اسے حکم دیتا یہ تیرا لباس تیرے ہی گلے کا پھندا بن جاتا. کہ تیرا ہی لباس تیرے ہی گلے کا پھندا بن جاتا. اگر میرا بھائی چاہتا تو یہ تیرا ہی لباس تیرے گلے کا پھندا بن جاتا. پھر جناب زینب نے کہا, او ابن زیاد مکار ملعون, میرے بابا کی ولایت تمہارے دل تک نہیں پہنچی بلکہ گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گئی ہے. اگر یہ ولایت جو گلے میں تمہارے پھنسی ہوئی ہے زبان پہ آ جاتی تو میرا بھائی نہ مارا جاتا. یعنی زینب نے بھی بتایا کہ دنیا والوں اب اگر تمہیں آ کے کوئی بتائے کہ کربلا کی جنگ نماز کے لیے تھی, روزے کے لیے تھی, حج کے لیے تھی, زکات کے لیے تھی, تولے کے لیے تھی, تبرے کے لیے تھی, تو ان کو جناب زینب کا یہ جملہ دکھا دیجئے گا. زینب نے بتایا کہ کربلا کی جنگ اگر کسی وجہ سے تھی تو وہ صرف اور صرف علی کی محبت کی وجہ سے تھی, علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے تھی. پھر اتنا کہنے کے بعد جناب زینب نے کہا, او لوگوں ہم نے اپنے جد رسول سے سنا ہے جو میرے بابا کا دشمن ہوتا ہے نا اس کے ماتھے پہ اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے بابا کا دشمن ہے. اس کے ماتھے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ میرے بابا کا دشمن ہے. اسی اسنا میں ایک ظالم کھڑا ہوا, ایک علی کا دشمن کھڑا ہوا, کہنے لگا زینب ہمارے ماتھے پہ تو نہیں لکھا. جناب زینب نے مسکرا کے اسے جواب دیا, ذرا جا کے گھر پہ آئی نا تو دے, تیرے ماتھے پہ بھی لکھا ہے کہ تو علی کا دشمن ہے. تو مومنین کرام کربلا کی جنگ کا مقصد اور ہدف ہی تھا ولایت علی ابن ابی طالب. امام حسین نے, میں نے پڑھا ہے, امام حسین نے پوچھا تھا نا کیوں مار رہے ہو, تو سب نے یہی کہا تھا علی کے بغض میں ہم تمہیں مار رہے ہیں. بس ختم کر دی میں نے. زینب شریکت الحسین, اگر زینب نہ ہوتی اور حسین قتل ہو جاتے تو آج ہم تک یہ فرش عزا پہنچ نہ پاتی. ہم تک جو آج فرش عزا پہنچی ہے تو قسم خدا کی اگر کسی کی محنت ہے تو اس میں جناب زینب کی محنت ہے, وگرنہ یہ یزیدی مٹا چکے ہوتے, یہ یزیدی حسین کے قتل ہونے کو چھپا لیے ہوتے, سامنے آتا بھی نہیں کہ حسین کو کس نے قتل کیا ہے. لیکن زینب نے بتایا کہ اگر میرا بھائی قتل ہوا ہے تو ہم دنیا کے ہر ایک گھر میں فرش عزا بچھا کے بتائیں گے کہ میرا بھائی کیوں قتل ہوا ہے. آزادارو, آج جناب زینب اولیاء و مقام کی یہ محنت ہے کہ ہم آپ سب یہاں بیٹھ کے مجلس امام حسین میں نوحہ ماتم گریہ وزاری پیش کر رہے ہیں. اور باب ازا آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ آج اس عزا خانے میں ایک ماں کی حسرت کی زیارت کرائی جائے گی. دیکھیے مومنین کرام, عزاداران مظلوم کربلا, ہر ماں کی اگر اس کا کوئی نوجوان بیٹا ہوتا ہے, جوان بیٹا ہوتا ہے, تو ایک ہی حسرت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا, خصوصاً ایسی ماں کہ جس کا شوہر اس دنیا میں نہ ہو,
اور ایک ہی بیٹا ہو تو اس کی لے دے کے جمع پوجی اسی بیٹے کو کہتے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی حسرت رہتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو، میں اس کی شادی کروں، اس کے لیے میں بہو ڈھونڈ کے لاؤں اور بڑے ارمانوں سے اس کا چہرہ دیکھوں۔ ہاں ارباب ازاں، آج اسی ام فروا کی حسرت کی مہندی ہم لوگ زیارت کریں گے۔ ہاں ارباب ازاں، کون ام فروا؟ ہاں وہی جو حسن کی بیوہ ہے، ہاں وہی ام فروا جو قاسم کی ماں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے سنا کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے نا، تو کربلا پہنچنے کے بعد جو 9 محرم کی شب آئی ہے نا، تو ہر ماں اپنے اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو یہی تسلی دے رہی تھی، کل تمہیں حسین پہ شہید ہونا ہے، کل تمہیں آقا حسین پہ اپنی جان نچھاور کرنی ہے۔ ہاں ارباب ازاں، روایت بتاتی ہے کہ جناب ام فروا بھی اپنے لال قاسم کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے کہہ رہی تھی، اے میرے لال، کل تجھے 2 ذمہ داری نبھانی ہے، کل تجھے 2 امتحان دینے ہیں۔ پہلا امتحان یہ ہے، اے میرے بیٹے، تجھے شجاعت کے ذریعے سے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کرنا ہے، اور اے میرے لال، کل تجھے حسین پہ اپنے بابا حسن کی جانب سے شہید ہونا ہے۔ ہاں ارباب ازاں، ماں کی وصیت سن کے جناب قاسم خیمے سے باہر نکلے۔ روایت اور مقتل کے فقر ہیں عزادارو کہ جیسے ہی امام جناب قاسم خیمے سے باہر نکلے نا، تو جناب قاسم کے کانوں میں مولا عباس اور جناب علی اکبر کی گفتگو کرنے کی آواز سنائی گی۔ جس خیمے سے گفتگو کی آواز آ رہی تھی، جناب قاسم اس خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت عباس کہہ رہے تھے، اے اکبر، کل میں سب سے پہلے حسین پہ شہید ہوں گا۔ جناب علی اکبر کھڑے ہوئے کہنے لگے، نہیں چچا عباس، اگر آپ پہلے شہید ہو گئے تو میرے بابا کی کمر خمیدہ ہو جائے گی۔ آپ میرے بابا کی کمر کے زور ہیں، زور کمر ہے، میرے بابا کی طاقت ہے، میرے بابا کی کمر کی طاقت ہے۔ لو عزادارو، اکبر کہتے ہیں، نہیں چچا آپ نہیں، پہلے میں قربان ہوں گا۔ یہ بات قاسم نے سنی، قاسم نے کہا، اے بھیا اکبر، ارے آپ تو بابا کے چچا حسن، چچا حسین کی آنکھوں کے نور ہیں، اگر آپ پہلے شہید ہو گئے تو میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ ارے اگر عباس شہید ہوئے تو بابا میرے چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے چچا عباس، اے بھیا اکبر، ارے پہلے میں جاؤں گا، ارے میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور جائے گا، کیونکہ میں یتیم ہوں۔ حسین نے سنا، کلیجے سے لگا، کہا، اے میرے لال، ایسا نہ کہ، ارے تو میرے بھیا حسن کی نشان ہے۔ حضرت اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں ارباب ازاں، ابھی آپ مہندی کی زیارت کریں گے۔ یہ مہندی ماں کی حسرت کا نام ہے۔ بڑی حسرت ام فروا کو کہ قاسم کا چہرہ دیکھیں، لیکن کربلا میں قاسم کا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔ لو عزادارو، روایت ملتی ہے کہ عاشورہ کی صبح ہوئی، صبح نمودار ہوئی، حسین کا ہر ایک جانثار حسین پہ قتل ہونے لگا، حسین پہ شہید ہونے لگا، حسین پہ اپنی جان قربان پیش کرنے لگا، اور بار بار جناب قاسم حسین کے قریب آ کے کہتے ہیں، چچا اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دو، اے چچا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو، لیکن ہر بار آقا حسین یہی کہہ کے منع کر دیتے ہیں، نہیں قاسم، تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، تمہیں رن میں جانے کی کیسے اجازت دے دیں۔ اور باب ازاں روایت کا فقرہ ہے، جب جناب قاسم نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں مل رہی ہے نا، قاسم اپنے خیمے میں گئے، اپنے سر کو گھٹنوں سے دبایا، زور زور سے رونے لگے،
ارے رونے کے قاسم کی آواز ان نے فروا نے سنی، دوڑتی ہوئی لائی، اے میرے لال، ارے کس نے کیا کہہ دیا کہ تو رو رہا ہے؟ ارے جناب قاسم نے کہا اے اماں، ارے بار بار چچا کے پاس جاتے لیکن چچا منع کرتے کہ تم میرے بھیا حسن، تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں باب ازا یہ دونوں ماں بیٹے بیٹھے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ ناگہاں جناب ام فروا نے کہا اے بیٹا، ارے جب تمہارا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو ایک تعویذ تمہارے حوالے کر کے گئے تھے، ارے اور کہہ گئے تھے کہ جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا ہے۔ اے بیٹا قاسم، اب اس سے زیادہ مصیبت کا کیا وقت ہو سکتا ہے کہ تیرا چچا نرغے آدھا میں گرا ہے، تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ لو اور باب ازا قاسم کو یاد آیا، فوراً بازو سے تعویذ کو نکالا، تعویذ میں سے ایک پرچی نکلی، پرچی پہ لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم، جب میرا بھائی حسین یزیدیوں میں گر جائے تو اس کی طرح میری طرف سے آقا حسین پہ تم جان۔ اجرکم اللہ آزادارو، یہ بڑے کم دن بچے ہوئے ہیں، رو لو حسین پا، گریا کر لو حسین پا۔ ذاکر کے مصائب پڑھنے سے آنسو نہیں آتے بلکہ محسوس کرنے سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آزادارو کربلا کا منظر محسوس کرو، 13 سال کے قاسم ہیں اور ان کی جوانی ہے، ماں کی حسرت ہے تو آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو۔ لیجیے آزادارو، ادھر جناب قاسم نے وہ خط پڑھا بابا کا، اور پڑھنے کے بعد بہت خوش ہوئے اور خوشی کے عالم میں اپنے چچا حسین کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا چچا مرنے کی اجازت دے دو۔ چچا مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا، قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ قاسم نے پلٹ کے کہا اے چچا، ارے بابا حسن ہی نے مجھے کہا ہے کہ زندہ میدان میں چلے جاؤ، ارے آپ پہ جان نچھاور کر دو۔ حسین نے کہا ارے کہا میرے بھیا حسین نے کہا ہے۔ اب جو قاسم نے اتنا سنا، پرچی جناب خط جناب حسین کو پکڑا دیا، کہا اے آقا، اے چچا، ارے یہ خط پڑھ لیجئے، میرے بابا کی اجازت آپ کو نظر آ جائے گی۔ اب جو جناب امام حسین نے خط کو پڑھا، خط میں لکھا تھا اے حسین، ارے میری طرف سے میری نشانی قاسم کو قربان کر دینا۔ عزادارو روایت اور مقتل بتاتے ہیں کہ حسین مقتل میں کربلا میں بہت کم گریہ کیے ہیں۔ حسین ہر جگہ نہیں روتے تھے لیکن کچھ مقام پہ حسین نے بہت گریہ کیا ہے۔ ایک مقام یہ جیسے ہی اپنے بھائی کا خط پڑھا، قاسم کو سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا، حسین بے ہوش۔ اجرکم اللہ، حسین بے ہوش ہو گئے۔ ہاں آزادارو، اب حسین روک نہ سکے قاسم کو، لیجئے اجازت ملی، گھوڑے پہ تیار کر کے بٹھایا، قاسم میدان میں گئے، میدان میں شجاعت کے جوہر دکھانے لگے۔ ارزق نامی جو بہت بڑا بہادر تھا، ارے اس کے 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے فنار کیا، اور جب وہ جناب قاسم کے سامنے خود لڑنے آیا تو جناب قاسم نے اسے بھی ایک ہی حملے میں فنار کر دیا۔ اور باب ازا یزیدیوں نے دیکھا یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے جوان ہیں، ایک ایک کر کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ ارے شمر نے حکم دیا اسے گھیر کے مارو، ارے فوج ٹوٹ پڑی، کسی نے برچھی، کسی نے تلوار، کسی نے نیزے قاسم کے اوپر چلائے۔ قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دیے چچا
ارے قاسم کا آخری سلام، ادھر قاسم کی آواز سنی، حسین شکاری باز کی طرح میدان میں جھپتے، ارے ظالموں نے حسین کو آتا دیکھا، کافروں میں بھگدڑ مچ گئی، ظالموں میں بھگدڑ مچ گئی، قاسم زمین پہ، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم پاما اجرکم اللہ، آزادارو قاسم پامال ہو گئے۔ اب جو حسین میدان میں پہنچے ہیں نا، آواز دیتے ہیں بیٹا قاسم، بیٹا قاسم کہو، تیرا بوڑھا چچا تجھے آواز دے رہا ہے، بیٹا قاسم میری آواز پہ لبیک کہو۔ قاسم کا آزادارو روایت کا فقرہ ہے، مقتل بیان کرتے ہیں کہ قاسم نے آواز نہ دی، آواز جب نہ آئی نا تو حسین نے کہا اے بیٹا قاسم، اب تجھے وقت کا امام اجازت دے رہا ہے کہ تو بول تو صحیح، تو کہاں ہے؟ آیا دادارو روایت میں لکھا ہے کہ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے فضا میں بلند ہو کے بتا رہے تھے اے آقا، اے چچا، قاسم ایک جگہ رہے تب تو آواز دے، ارے قاسم کے لاشیں میدان میں بک رہے۔ اجرکم اللہ، لو عزادارو مہدی کی زیارت کریے گا، لیکن یاد رہے قاسم ایک جگہ نہ تھے، قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے۔ عزادارو آقا حسین نے اپنی رضا اتاری، زمینیں کربلا پہ بچھائی، ایک ایک قاسم کے لاشے کو ٹکڑے کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی رضا کے دامن میں رکھ کے کہتے ہیں آئے میرے بھیا حسن کی نشانی، آئے میرے بھیا حسن کی نشانی۔ لو عزادارو قاسم کی مہندی آ رہی ہے، اے عزادارو حسین نے رضا کے دامن میں قاسم کے لاشے کو اٹھایا، روتے جائیے، زیارت کرتے جائیے، مصائب کے آخری فقرے سنتے جائیے۔ قاسم کے ٹکڑے کو اٹھا کے حسین مقتل پہ خیمے میں آئے۔ اب بیویوں نے پوچھا اے حسین آپ خالی ہاتھ کیوں آ گئے؟ حسین نے جواب نہ دیا، بلکہ وہ گٹری بیویوں کے درمیان میں رکھ کے کہا اے بیویوں، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، یہ ٹکڑے اب تمہارے سامنے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، واہ میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیواسا پر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کہتے ہیں کیوں آبشاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیواسا پر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیویوں میرے بچے کو لاؤ اور مسجد بچھا کر بٹھاؤ، بیویوں میرے بچے کو لاؤ اور مسجد بچھا کر بٹھاؤ، تاکہ پہنا دے سا